جیتے گا ترازو بولو سب مل کے انشاءاللہ، سب خواب ہوں گے پورے مستقبل کے انشاءاللہ۔ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ریاضت بے ہنر، یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، کہ جو میرے غم میں لا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالیٰ فی المقام الاخر۔ آگے تو اپنی تقریریں سنانا شروع کر دی ہیں۔ عید ملن کا مطلب تو عید ملن ہی ہے، کیونکہ عید اب گزرے ہوئے 5-7 دن ہو گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عید اللہ رب الرحمن نے خاص تحفے کے طور پر اور امت مسلمہ کی ایک پہچان کے طور پر یہ تحفہ ہمیں عنایت کیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو 2 عیدیں، 2 تہوار، 2 سیلیبریشن ڈیز دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر امت کے اپنے دن ہیں، امت مسلمہ کے یہ 2 دن ہیں، ایک عید الفطر کا دن جو گزرا ہے اور ایک عید الاضحیٰ جو آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے اور شکر کا دن ہے کہ جب تمہارا امام رکوع کے لیے اشارہ کرے گا تو تم رکوع کرو گے، نہیں تو تمہاری یہ جو عبادت ہے، جو اللہ سے ہم کلامی کی عبادت ہے، اللہ سے براہ راست نامہ و پیامہ کرنے کی عبادت ہے، یہ بھی باطل ہو جائے گی اگر تم اپنے امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہو، اس کے کوشن کے بغیر تم سجدے میں چلے جاتے ہو، تو تمہارا یہ عمل جو خالصتاً اللہ کی محبت میں ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہمیں تنظیم بھی سکھاتی ہے، اجتماعیت بھی سکھاتی ہے، لیکن کیا صرف ہم نماز پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ بلکہ قرآن نے تو جہاں پر بھی نماز کا بھی ذکر کیا ہے اس نے تو اس لفظ کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ اقام کرنا ہے، اقامت کرنی ہے، قائم کرنا ہے نظام کو۔ اور یہ کوئی نئی گفتگو نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں تو ہمیں یاد ہوتی ہیں، ہمارے علم میں ہوتی ہیں، لیکن ہم آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، اپنے حصے کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن کیا صرف ہم نماز پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ بلکہ قرآن نے تو جہاں پر بھی نماز کا بھی ذکر کیا ہے اس نے تو اس لفظ کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ اقام کرنا ہے، اقامت کرنی ہے، قائم کرنا ہے نظام کو۔ اور یہ کوئی نئی گفتگو نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں تو ہمیں یاد ہوتی ہیں، ہمارے علم میں ہوتی ہیں، لیکن ہم آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، اپنے حصے کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سمجھتے سارے ہیں کہ یہ کام کرنے کا ہے، لیکن نظام کی کشمکش کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں، اور یہ کوئی سمجھانا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے نا کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہم سب کا یہ آرزو ہے، ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہم حلال رزق کمائیں۔ ہمارے منہ میں اور ہمارے گھر والوں کے منہ کے اندر جو لقمہ جائے رزق کا وہ حلال ہونا چاہیے، حرام کے شائبے سے بھی پاک ہونا چاہیے، کہیں اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حرام کا لقمہ ہم چاہتے ہیں کہ حرام جو ہے وہ تو بڑا ظاہر ہے کہ اگر حرام لقمہ آئے گا اس کے نتیجے کے اندر اللہ کے ہاں عبادت قابل قبول نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔
پیارے نبی نے تو فرمایا کہ خانہ کعبہ کا پردہ لے کر انسان بلک بلک کر رو کر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، اس سے التجائے کر رہا ہو، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں جبکہ اس کا پہننا حرام کا، اس کا لباس حرام کا ہے، اس نے جس رزق کے ذریعے سے اس جسم کو توانا کیا ہے وہ حرام کا ہے، تو رب تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کتنا نفرت کرتے ہیں حرام سے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ حرام ذرائع اختیار نہ کیے جائیں، لیکن کوئی بھائی کھڑے ہو کر اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ ہم حرام زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا سود حرام نہیں ہے؟ سود ہمارے ہر چیز کے اندر موجود ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، یہ نظام کا جبر ہے جو ہم سے یہ سود کا کام کرتا ہے۔ جس نماز کو پڑھنے کے لیے آپ مسجد جاتے ہیں، اس مسجد میں اگر بجلی موجود ہے، اور آج کس مسجد کے اندر بجلی نہیں ہے؟ کس مسجد کے اندر آج پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے؟ اس کا بل کون ادا کرتا ہے؟ اور اس بل کے اندر آپ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ سود ادا کرتے ہیں۔ آپ جس کپڑے کو بڑا پاک سمجھ کر پہنتے ہیں کہ اس کو پہن کر ہم نماز ادا کریں گے، پاکی کا، طہارت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اسی کپڑے کو آپ نے جس دکاندار سے خریدا ہے اس کو آپ نے ٹیکس دیا ہے، جو ٹیکس آپ کے ان قرضوں کے بوجھ کے اندر، اس کے انٹرسٹ کے، اس کے سود کی ادائیگی کے اندر دیا جاتا ہے۔ آپ سود کے اندر شامل نہیں ہو گئے، آپ نہیں چاہتے سود لینا اور دینا، لیکن یہ نظام کا جبر ہے جو آپ سے سود لیتا بھی ہے، دیتا بھی آپ کے ذریعے سے۔ اس لیے اس بات کو ہم سمجھتے سارے ہیں، لیکن اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دل میں امنگ موجود ہے کہ نظام تبدیل ہونا چاہیے۔ یہاں جتنے بھی آپ سب بیٹھے ہیں، آپ جماعت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، پرانے لوگ ہیں، لیکن ہم کیا اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں؟ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ پورا نظام کیسے تبدیل ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھے گا۔ یہ تو فرد کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنا مشکل ہوتا تو اللہ رب رحمان اپنے پیارے حبیب سے یہ کبھی نہ کہتے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ کس لمحے کہا تھا جب آپ تنہا تھے؟ کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا سوائے آپ کی اہلیہ کے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سوائے حضرت زید کے، سوائے حضرت علی کے۔ یہ 5 افراد تھے، لیکن رب نے کیا حکم دیا تھا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ قُمْ فَانذِرْ، کھڑے ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہم سب ظاہر سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں نا، یہ داڑھی چہرے پر سجائی کس لیے سجائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سجائی ہے۔ ہم کس لیے یہ جو باقی ساری سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی کرتے ہیں، ظاہر پیارے نبی کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن اس سنت کے بارے میں ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم سے تو ہمارے اپنے روز و شب کا حساب ہونا ہے۔ ہم سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر وہ انقلاب امامت تمہارے ذمے تھی، تم کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے۔ ہاں، کوشش پوچھی جائے گی کہ جو رب نے تمہیں اختیار دیا تھا، جو وقت دیا تھا، جو وسائل دیے تھے، جو رزق دیا تھا، وہ کن کاموں کے اندر تم لگا کر آئے۔ یہ کوئی آسان سوال تو نہیں ہے۔ جو پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کھڑا کیا جائے گا رب کے دربار میں، پوچھا جائے گا کہ عمر کن کاموں میں گزار کر آئے ہو، جوانی کہاں گزار کر آئے ہو۔ وہ آسان سوال ہے؟ بہت مشکل سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اگر ہم بچا کر رکھیں گے تو آج تو مارکا موجود ہے، اور یہ مارکا ازل سے چل رہا ہے، اب تک چلتا رہے گا۔ ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہمارے حصے میں، ہمارے اس وقت کے حصے میں جس جگہ پر ہم موجود ہیں، اگر میں بہاولپور کی بات کروں جہاں موجود ہیں، یہاں تو ہمارے لیے یہاں ذمہ داری ہے۔ چھوڑ دیجئے کہ لاہور میں کیا ہونا ہے، پنجاب میں کیا ہونا ہے، پاکستان میں کیا ہونا ہے، مجھے تو، میرے اور آپ سے تو اس بہاولپور کا سوال ہونا ہے کہ یہاں اگر ہم موجود ہیں، اس دعوت کو سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو اپنے نظام کی بات نہیں کرتی، جماعت اسلامی تو قرآن و سنت کے نظام کی بات کرتی ہے۔ جماعت اسلامی تو کسی فرقے کی بات نہیں کرتی ہے۔ جماعت اسلامی تو کسی انسان کو اس کی رنگ، اس کی نسل، اس کی زبان کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھاتی ہے، وہ تو تقوی کی بنیاد پر آگے بڑھاتی ہے، اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی بات کرتی ہے کہ آئیے اس نظام کو غالب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اب اگر اس کے لیے ہم تیار ہوں، ذہنی طور پر تیار ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کو حصہ منانا نہیں چاہتے، تو وہ جو سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ، امیر جماعت اسلامی پاکستان، آپ سب جانتے ہیں، بڑے بے باک حق گو،
رہنما ہمارے گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اس دعوت کا کام اور اس نظام کی تبدیلی کے لیے کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ کے اس نظام کی بات سن کر آپ کی ہاں میں ہاں ملائے کہ ہاں بات آپ نے ٹھیک کی ہے، اور پھر یہ کہے کہ میاں آپ جائیے کام کیجئے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ حضرت جائیے آپ یہ تبدیلی کا کام کیجئے، میں تو اسی نظام کی نوکری اور اسی کی چاکری کروں گا، میں تو اسی نظام باطل کے اندر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ جائیے آپ جا کر کام کیجئے، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ ہماری بھی کم و بیش کیفیت یہی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم پرامات سے نظم کی پکار پر آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے ہیں، مارکا تو اب سج گیا ہے۔ اور اگر میں دو ڈوک بات کروں، مجھے اکثر کہ میں شہر کھینچتے رہتے ہیں کہ آپ بڑی لمبی تمہید باندھ کے قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، آپ الیکشن کی بات کریں، قرآن و سنت کی بات تو ہے ہی، الیکشن کی بات ہے، یہ تو ہے ہی نظام کے تبدیلی کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کو انقلاب امامت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ قرآن نے اس کی جا بجا بار بار تصدیق کی ہے۔ ہم وہ ایک آیت قرآن کی پڑھتے ہیں ہمیشہ، آپ کو بھی یاد ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ رب رحمان ہے کہ جس نے اپنے نبی اور اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، کس کام کے لیے؟ تاکہ اسے تمام باطل ادیان پر غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام باطل ادیان۔ تو نظام اور حکومت اور اقتدار اس کو قائم کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو گیون سچویشن ہے، جو حالات ہمیں دیے گئے ہیں، اس میں یہ انقلاب کی تبدیلی جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے ہم نے خود طے کی ہے کہ جب ہمارا ملک کا آئین اسلامی ہے تو ہمیں پھر اس جد و جہد کے ذریعے اس کو تبدیل کرنا چاہیے، ووٹ کے ذریعے سے، لوگوں کی ذہن سازی کے ذریعے سے۔ یہ مارکا اب سجا ہوا ہے، آپ نے جتنی بھی پارٹیز اس وقت موجود ہیں سب کے کارندوں کو دیکھا ہے، سب کی گولیاں لگی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی لگی ہیں، باہر بھی لگی ہیں، اور یہ جو پورا کرپشن کا نظام ہے، چہرے بدلے ہیں۔ علی بابا تبدیل ہوا ہے، 40 چور تو وہی ہیں 74 سال سے، جو جونک کی طرح پاکستان کے وسائل کو ہڑپ کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی حق کی سچ کی آواز ہے، آپ کسی اور پارٹی کے بارے میں سوچتے ہوں تو اس پر بات کیجئے، لیکن اگر آپ یکسو ہیں کہ نہیں یہ جو جماعت اسلامی ہے یہ صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ کیوں بچا کر رکھتے ہیں اپنے وقت کو، اپنے وسائل کو؟ مارکا تو شروع ہے، یہ سپٹمبر یا اکتوبر کے اندر الیکشن ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سب نے مشاورت کے بعد طے کیا ہے کہ جو ہم نے ایک خوبصورت ماڈل اس شہر کو دیا ہے، 40 سال کا وہ ماڈل، چلتا پھرتا ماڈل ہم نے دیا ہے مرحوم ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ کی صورت کے اندر۔ کوئی انسان خواہ مخالف ہو، کٹر سے کٹر، دینی لحاظ سے مخالف ہو یا سیاسی لحاظ سے مخالف ہو، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے، اس اجلے کردار کے اوپر کوئی ایک دھبا بھی نہیں دکھا سکتا۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے تو لوگوں کو کنونس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ جو ماڈل ہے خدمت کا ماڈل، یہ ماڈل ڈاکٹر سید وسیم اختر کی زندگی کا، ان کے خاندان کا ماڈل نہیں ہے، یہ نبوی ماڈل ہے جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار، اس کی سیرت میں رنگا ہوا فرد، یہ اس کا ماڈل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ماڈل صرف ایک فرد کے اندر نہیں ہے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ 200 سے زائد ہمارے ایسے ممبران پارلیمنٹ جو وقت کے مختلف حصوں کے اندر کوئی میئر رہا ہے، کوئی سینیٹر رہا ہے، کوئی وزیر رہا ہے، کوئی ایک فرد کسی ایک کے اوپر کوئی 1 روپے کے کرپشن کا داغ کو دکھا کر ہمیں دکھائے۔ لوگ بھٹکتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اتحادی سیاست کی، آپ نے فلاں کو سپورٹ کیا، آپ نے فلاں کو سپورٹ کیا۔ یہ اللہ کے بندے کو ہم فرشتے ہیں، ظاہر انسان مومن جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے گیون سچویشن کے اندر، اگر اس کی نیت صاف ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ اسے ملک و ملت کی بھی خبر گیری کرنی ہے، اسے دین کے اس نظام کو بھی غالب کرنا ہے، کوئی بھی تدبیر اختیار کی جائے معروف کے دائرے کے اندر۔ ظاہر ہے کہ دلوں کا حال تو رب جانتا ہے، انسان تو ظاہری طور پر معاملات کرتا ہے، اپنے حکم بھی اسی کا دیا ہے، لیکن اگر سارے معاملات کے بعد 30 سال کی 40 سال کی اتحادی سیاست کے بعد اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہمیں تنہا ہی جانا ہے، اپنے نشان کے ساتھ جانا ہے، ترازو سب کو یاد کرانا ہے، تو پھر ہم جھجکتے کیوں ہیں، پھر شرماتے کیوں ہیں؟
اب تو زیادہ محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈور ٹو ڈور جانے کی ضرورت ہے۔ اور کون جائے گا؟ یہ آپ لوگ اگر اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی اور تو نہیں آئے گا۔ کوئی ہمارا چہرہ اتنا خوبصورت تو نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس دولت کے انبار تو نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس الیکٹیبلز تو نہیں ہے، کوئی میڈیا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ میڈیا تو امریکہ سے لے کر دنیا سے لے کر ملک کی سطح تک وہ تو سب آپ کے خلاف ہے۔ آج امریکہ اپنا بجٹ پاس کرتا ہے تو ملینز ڈالر رکھتا ہے کہ یہ پاکستان کے میڈیا کے لیے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کوئی کیمرے لے کر دینے تھے؟ انہوں نے ہماری سوچ کے اوپر پہرے لگائے ہیں۔ جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں اس کو وہ آگے لے کر آتے ہیں، جس کو روکنا چاہتے ہیں اس کو بزور روکتے ہیں، پیسے سے روکتے ہیں۔ اس لیے اس پوری چومکھی لڑائی کے اندر اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ہم تو مارکے میں نہیں جا سکتے۔ آج کا جہاد تو یہی ہے، خیر و شر کی جنگ تو یہی ہے کہ ہم جس عزم کے ساتھ نکلیں تو پھر ہر ایک کو خود بھی توانا رہیں، خود بھی توانائی لگائیں، خود بھی اس کے اندر، اور پھر اپنے ارد گرد لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائے کہ بھی ہمارے پاس ماڈل موجود ہے۔ ٹھیک ہے 19-20 ہوگا، 18-20 ہوگا، 15-20 ہوگا، لیکن کریکٹر ہمارے پاس موجود ہے، ٹیم ہمارے پاس موجود ہے، خدمت ہمارے پاس موجود ہے، دیانت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں اٹھنا ہوگا، چلنا ہوگا، گھر گھر پہنچنا ہوگا۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں، ہم نے یہاں نامزدگیاں بھی کی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی سیٹ کے اوپر میرا نام آیا ہے، 246 PP 246 پر یہ فیصلہ ہوا ہے، مرکز نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ آپ الیکشن کے اندر جائیں۔ مجھے تجربہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو تحریک نے پچھلے 40 سال سے میں نے بھی یہ سبق پڑھا ہے کہ جہاں نظم کہے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے، جہاں وہ کہے کہ بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جانا چاہیے، جہاں وہ کہے کہ نہیں تمہارا کام آج برتن دھونے کا تو ہمیں برتن دھونے میں کوئی آر نہیں ہے، اور کہیں اگر نظم یہ ذمہ داری لگائے کہ نہیں تمہیں سب سے آگے بڑھ کر علم لے کر آگے نکلنا ہے تو ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر دل میں اخلاص ہے، نیت صاف ہے، کوئی اپنی حب جا نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت تو آئے گی انشاءاللہ۔ ہم خلوص نیت سے نکلے تو صحیح، دل کو مجتمع تو کریں۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پہلے بہاولپور کے لیے تو بہت کھلا میدان ہے اور بہت صاف ستھرا میدان ہے۔ آپ تو لوگوں کو کوئی افسانوی بات نہیں بتا رہے، آپ تو حقیقی بات بتا رہے ہیں۔ بھائی تمہارے درمیان تو بندہ رہا ہے، 40 سال رہا ہے، یہ قیادت ہے، یہ سیاست ہے، یہ طرز سیاست ہے جو ہم لے کر آئے ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم اس کی بات کرتے ہیں، لوگ کیوں نہیں سنیں گے ہماری بات؟ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں جاتا ہوں شہر کے اندر، ہر گلی کے اندر جاتا ہوں، کسی بازار میں جاؤں، لوگ چہرہ پہچان کے آ جاتے ہیں اور اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے بڑی اچھی خدمت کی ہے۔ میدان تو موجود، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے، ویسے تو عید ملن میں مجھے سنجیدہ بات نہیں کرنی تھی، لیکن ظاہر ہے موقع ہے، میں نے بات کی ہے کہ آپ خدارا اب سنجیدہ ہو جائیے۔ لسٹیں موجود ہیں نظم کے پاس، ووٹر لسٹیں موجود ہیں، آپ ہی کو لیڈر بننا ہے، آپ ہی کو الیکشن پولنگ ایجنٹ بننا ہے، آپ ہی کو گھر گھر جانا ہے، آپ ہی کو بااثر افراد تک پہنچنا ہے، خواتین تک پہنچنا ہے۔ یہ جو لہر آئی ہے، لوگ فرسٹریٹ ہیں، لوگ پریشان حال، خلا تو موجود ہے۔ اس لیے ہم صرف بہاولپور کی اگر بات کریں اور اس کو بھی چھوڑ کر اگر PP 246 کی بات کریں تو آپ اس کے اوپر اپنی ساری توانائیاں اگر لگانے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ کو مارکا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم عزم کے ساتھ نکلیں، افرادی قوت ہمارے پاس ہے، بہترین آپ کارکن کی حیثیت سے میں اور آپ ہم موجود ہیں، ہمیں کہیں مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کام ہم کسی جماعت کے امیر کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم سب کی یہ ساری محنتیں اپنے رب سے اجر کی امید کے ساتھ ہیں، اس سے ہم جزا چاہتے ہیں، اس سے ہم صلہ چاہتے ہیں، انسانوں سے نہیں چاہتے۔ اور وہ علیم ہے، خبیر ہے، ہم نے ہر ایک کے معاملات کو وہ سمجھتا ہے، کتنی وسعت ہے ہمارے رزق کے اندر، کتنا وقت اس نے ہمیں دیا ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ اس لیے ہم عزم کے ساتھ اس کام کا اعادہ کریں، اور آپ سب لوگوں سے میری استدعا ہے، حال میں 50-60 لوگ موجود ہیں، اگر آپ آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ جو ہمارا علاقہ ہے، جو ہماری NC ہے، نیبرہڈ کونسل ہے، جو محلہ ہمارا ہے، کسی شرم کے بغیر، جھجک کے بغیر، اگر باطل والے چور لٹیرے سرٹیفائیڈ چور ہیں، آپ کسی PTI کے فرد سے بات کریں، وہ آپ کو 100 دلائل دے گا کہ نون لیگ نے یہ اور یہ کرپشن کیا، وہ ٹھیک کہے گا۔ نون لیگ سے بات کریں، وہ آپ کو عمران خان کی کرپشن بتائیں، سرٹیفائیڈ چور ہیں، لیکن اتنی ڈٹائی کے ساتھ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں۔ ہم حق پر ہوتے ہوئے، کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے،
کوئی صلاحیت میں کمی نہیں ہے، صالحیت میں کمی نہیں ہے، دنیا چلانا ہم جانتے ہیں، چلا کر دکھائی ہے، پھر ہمیں کیوں جھجک ہے؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ کس سے جھجک ہے؟ کس سے شرم ہے؟ اس لیے نکلنے کا عزم کیجئے، روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنا شیڈیول خود بنائیے کہ مجھے آج 2 ووٹروں کو بنانا ہے، آج 4 ووٹروں سے ملنا ہے، آج 5 لوگوں تک پہنچنا ہے، اور باقاعدہ مارکنگ کیجئے کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے، ان لوگوں سے ہم نے بات کر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خیر و شر کا مارکا ہے، اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آج کا جہاد یہی ہے۔ اور آخری بات جو ہے کہ اس راہ کے اندر جب نکلیں گے، گرمی بہت ہے، زمانے کی سختیاں بھی بہت ہیں، گھر کے مسائل بھی بہت ہیں، لیکن اجر بہت ہے۔ یعنی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، میں اس لیے تشبیہ دیتا ہوں کہ ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہی رہنما واقعات ہیں، دلوں کو ممیز کرتے ہیں، دلوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے قافلہ سالار کی روانگی سے پہلے اس کے اونٹ کی، اس کے گھوڑے کی معمار کو پکڑا اور پیدل چل پڑے، تو قافلہ سالار اترنے لگا کہ امیر المومنین یا تو آپ سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے دیجیے۔ ظاہر ہے کہ آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں سواری پر بیٹھوں اور آپ پیدل چلیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم سواری پر رہو، میں تو اپنے پاؤں کو غبار آلود کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے کہ جو پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو میرے اور آپ کے لیے تو یہ سیاست، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ ریلی، یہ رابطہ، یہ عین جہاد ہے۔ اور کون سا جہاد ہے؟ یا تو آپ مجھے کنونس کر دیجئے کہ نہیں یہ جہاد نہیں ہے، امیر صاحب آپ کو غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اگر آج کا جہاد یہ ہے تو ہم کیوں نہیں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ جو آپ نیند کی قربانی دیں گے، وسائل کی قربانی دیں گے، جو تھکاوٹ آپ کے اوپر آئے گی، اس سے بہتر تھکاوٹ اور کیا ہے جو اللہ کے راستے میں آئے، جو اللہ کے اس کام کو، اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد۔ نیت تو آپ کی یہی ہے نا، یا تو نیت آپ کی کچھ اور ہو تو پھر ظاہر ہے اس کا اجر نہیں ہو، لیکن نیت اگر یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی ہے، انقلاب امامت ہے، اللہ کا نظام لانے کی جدوجہد ہے، یہ تو چھوٹا سا آغاز ہے، ظاہر آغاز تو ایسے ہی ہوگا۔ اس کے لیے اگر آپ تیار ہیں، ہم تو پرعزم ہیں انشاءاللہ، ہم تو نکلے ہیں، صبح شام اس کام کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ لوگ اگر آئیں گے تو ظاہر ہے آسانی بھی ہوگی، آپ کے لیے بھی ہوگی، ہمارے لیے بھی ہوگی، دلوں کو ڈھارس بھی ہوگی کہ نہیں ہم بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے باتیں کی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دل کا درد ہے کہ جو اس وقت جب میں باہر نکلتا ہوں، ظاہر ہے ہر جگہ لوگ یہ پکارتے ہیں کہ بھی وہ ماڈل آپ کا موجود تھا لیکن اب آپ نظر نہیں آ رہے، اب آپ موجود ہیں، اس لیے کہ ہم موجود نہیں ہیں۔ میں جب نہیں نکلتا تو ظاہر ہے جماعت اسلامی نہیں، آپ جب باہر نہیں نکلیں گے تو لوگ نہیں جانیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں کے اندر اس انقلاب امامت کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرنے کی رب رحمان توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی رب کی توفیق ہی ہے، کسی کسی کو توفیق دیتا ہے وہ، اور یہ مظاہر وہ ہمیں جا بجا دکھاتا ہے۔ اب مسجد جاتے ہیں نا، بعض لوگ ہیں سجدہ نہیں کر سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے یہ قوت چھین لی ہے رب نے، ہر اس کی اپنی حکمتیں ہیں، لیکن انسان دیکھتا ہے نا، انسان چاہتا ہے کچھ کرنا لیکن نہیں کر پاتا۔ ابھی تو ہم کر سکتے ہیں، رب نے پوری توانائیاں، پوری چیزیں ہمیں دی ہیں، اس لیے پرعزم بھی ہو جائیے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنا قبول فرمائے ہمیں عزم کے ساتھ۔ میں نظم کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس نشست کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی خوشیوں والی عیدیں بھی عطا فرمائے، اور حقیقی عید تو ظاہر ہے ہماری اس وقت ہوگی کہ جب ہم ایک ایسے بہاولپور میں اپنی آنکھ کھولیں کہ جس کے اندر ہمارے رہنما، ہمارے قائد ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی تلقین کرنے والے ہوں، اور وہ خوبصورت صبح یا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عطا فرمائے۔ نہیں تو پھر یہ ساری زندگی اور سانس کا آخری لمحہ اسی جد و جہد میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب رب کے دربار میں پیش ہوں تو رب کو یہ کہہ سکیں کہ جو زندگی تو نے دی تھی تیرے راستے میں لگا کر آئے ہیں، تیرے انعام کے حقدار ہیں، تیرا مرضی ہے، تو رحمت والا معاملہ فرما۔ اور اللہ تعالیٰ تو رحمت والا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دنیا فساد سے بھر گئی ہے، میرے مالک ہم اس فساد کو ختم کر کے تیرے دین کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے مالک ہماری مدد فرما، ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں سرفرازی عطا فرما۔ میرے مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
جو رزق کی کمی کا شکار ہیں ان کے رزق کو کشادہ فرما۔ میرے مالک ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ پروردگار ہمیں اپنی پوری جان و مال کے ساتھ اور ان پوری صلاحیتوں کے ساتھ اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی اور اپنے دین کے قیام کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیتے گا ترازو بولو سب مل کے انشاءاللہ، سب خواب ہوں گے پورے مستقبل کے انشاءاللہ، ارمان نعیم ہو پورے اس دل کے انشاءاللہ۔